إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقولوا للناس حسنا اسلام صرف نماز روزے کا عبادات کا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام اخلاقیات بھی سکھاتا ہے۔ جو انسان عبادات میں تو بڑا اچھا ہے لیکن اخلاق میں بہت پیچھے ہے، تو یاد رکھیں اس کی عبادتیں بھی ضائع کر دی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا اتدرون من مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ غریب۔
تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، غریب ہو، بیچارہ ماڑا ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس شخص وہ ہوگا جو کل قیامت کو بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، بڑی نمازیں، بڑے صدقے، بڑے روزے لے کے آئے گا، اور اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ اسی دوران کچھ لوگ آئیں گے، ان میں ایک کہے گا اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، اب عبادات تو اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں اس کی کیا شکایت لگ رہی ہے کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ ایک اور آدمی آ کے کہے گا اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا۔ ایک اور آئے گا وہ کہے گا اللہ اس نے میرا ناحق مال کھا لیا تھا۔ ایک اور آئے گا وہ کہے گا اللہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے کہ جو کسی کو دے کے بندہ اپنی جان چھڑوا دے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دیتے جائیں گے، نمازیں بھی جا رہی ہیں، روزے بھی جا رہے ہیں، بڑی بڑی عبادات جا رہی ہیں، لیکن ابھی وہ لوگ کم نہیں ہوئے جن کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتا تھا۔ فرمایا پھر ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس بندے کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ چند لمحوں پہلے جو بندہ جنتی تھا اللہ کا مناکمین اس کے برے اخلاق کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس غریب آدمی یہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں محترم بھائیوں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام اخلاقیات کا دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق اچھے کروں۔ ایک روایت میں لفظ ہے لأتمم صالح الاخلاق، دوسری روایت میں لفظ ہے لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق اچھے کروں، تاکہ میں لوگوں کے رویے درست کروں۔ تو نمازیں پڑھ لینا اور عبادات کر کے بندہ یہ سمجھ لے کہ میں بڑا اچھا ہو گیا ہوں، عزیز بھائیو جب تک اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری عبادتیں جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی سب کی سب ضائع کر دی جائیں گی۔ اپنے رویے ٹھیک کرنے چاہیے، اپنے اخلاق کے اوپر نظر دوڑانی چاہیے، اور یہ جو اچھا اخلاق ہے نا اس کی ہمیں 24 گھنٹے ضرورت رہتی ہے۔ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، اس کا ایک وقت ہے، روزے بھی سال بعد آتے ہیں، حج بھی سال بعد ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے وہ بھی سال بعد جب نصاب پورا ہو پھر ہے، لیکن اچھا اخلاق ایسی چیز ہے جو ہر وقت انسان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا لوگوں مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں لوگوں کے رویے اچھے کروں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ترازو کے اندر، میزان کے اندر سب سے وزنی جو چیز ہے وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی باتیں، نبی علیہ السلام کے فرمان ہیں، اور جس لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جن لوگوں کے رویے اچھے نہیں ہیں، ان سے دنیا کے لوگ بھی پریشان رہتے ہیں، حتیٰ کہ جس زمین کے اوپر بیٹھ کے وہ برے رویے اختیار کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ زمین بھی اس سے تنگ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ایک بندے کا جنازہ گیا آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا یہ بندہ مستریح او مستراح منہ،
یہ بندہ یا تو سکون پا گیا ہے یا لوگوں نے اس سے سکون پا لیا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اگر تو یہ بندہ نیک تھا، اچھے اخلاق والا تھا، پھر دنیا کے اندر ظاہر ہے لوگوں نے اس کو تنگ کیا، فتنے ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، تو یہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اعلیٰ قسم کا انسان تھا، یہ دنیا کے فتنوں سے راحت پا گیا ہے، سکون پا گیا ہے، دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اور اگر یہ برے اخلاق والا تھا، فرمایا مستراح منہ، پھر لوگ اس سے راحت پا گئے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کوئی بندہ مر جائے نا تو لوگ کہتے ہیں چنگا ہو گیا، مر گیا، جان چھوڑ گئی۔ فرمایا یہ ہم میں سے ہر بندے کے ساتھ معاملہ ہے، یا وہ خود دنیا کے فتنوں سے راحت پا جاتا ہے یا اس کے مرنے کے ساتھ لوگوں کو سکون مل جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برے رویوں کی وجہ سے جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایسے دنیا کی ہر مخلوق پریشان ہوتی ہے، اور وہ شکر ادا کرتے ہیں جب اس طرح کا برے اخلاق والا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایمان کی نشانی ہے، اچھا اخلاق یہ ایمان ہے۔ جس بندے کے پاس ایمان کی دولت ہے نا، وہ اپنے اخلاق کو ضرور اچھا کرے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہے، سست ہے، مڑیل سا ہے، وہ کبھی اپنے رویے کے اوپر غور نہیں کرے گا، وہ کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکے گا، وہ ہمیشہ لوگوں کو برا کہے گا، خود کو سمجھے گا میں بڑا اچھا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اخلاقیات کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا لوگوں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اخلاق کے اندر ایک مین جو چیز ہے نا وہ زبان ہے، زبان کا بڑا کردار ہے۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں اپنی زبانوں سے لوگوں کے لیے اچھی باتیں کیا کرو، اس زبان کو اچھا چلایا کرو، اچھا بولا کرو، دل نہ دکھایا کرو، کسی کو پریشان نہ کیا کرو، زبان کو حسن، اس کو حسن دو، اس کو اچھا استعمال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، ایمان کے ساتھ جوڑا کا جو بندہ اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کیا کرے، وگرنہ چپ ہی رہا کرے۔ یہ اخلاقیات ہمیں ہمارے نبی پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے نبی کا اپنا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کی گواہیاں اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں قرآن میں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ اللہ کی بات ہے۔ صحیح بخاری کو اٹھاؤ، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نوجوان تھے، ہم اپنے علاقوں سے چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے، کہتے ہیں ہم آپ کے پاس فَمَكَثْنَا عِنْدَهُ، ہم آپ کے پاس ٹھہرے رہے 20 دنوں کے قریب 20 دن کے قریب ہم اللہ کے نبی کے پاس رہے۔ اور جب ہم واپس چلے گئے تو صحابی کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بڑے ہی رحیم دل آدمی تھے، بڑے ہی رحم دل آدمی تھے۔ یہ ہے وہ اخلاق کہ وہ شخص جو صرف 20 دنوں کے لیے دور سے چل کے ہمارے نبی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا، اس کا تبصرہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مہربان ہیں۔ ہمیں اپنے رویے ایسے بنانے چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی 5-7 منٹ بھی بیٹھے نا تو اس کی شخصیت کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر اثر پڑے کہ یار واقعتاً یہ بندہ بڑی اچھی طبیعت کا مالک ہے۔ یہ اخلاقیات مکمل کرنے کے لیے ہمیں ہمارے نبی کو ہمارے پاس بھیجا گیا۔ جاہلیت کا زمانہ تھا نا، کوئی اخلاق نہیں، کوئی رویے نہیں، کسی کی تمیز نہیں، کوئی اچھے برے کا پتہ نہیں، کوئی حلال و حرام کا پتہ نہیں۔ اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم لے کے آئے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، جس کے ساتھ انسان اخلاق سیکھتا ہے۔ اور بڑے بڑے محدثین، یقین مانیں آپ کبھی کتابیں پڑھا کریں، وہ اپنے بچوں کو جب اسکول میں مدرسے میں تعلیم دلوانے کے لیے داخل کرتے تھے نا، 1 مہینے تک دیکھتے تھے اگر 1 مہینے کے اندر اندر بچے کی کوئی تربیت ہوئی ہے، کوئی اس کو اخلاقیات سمجھ آئے ہیں، نمازوں کا پابند بنا ہے، بڑے چھوٹے کا احترام اس کو پتہ چلا ہے،
ایک مہینہ تک دیکھتے، اگر بچے کے اندر یہ تربیت آتی تو اس کو آگے پڑھایا کرتے تھے۔ جس بچے کے پاس ایک مہینہ ایکسرسائز کرنے کے بعد تربیت نہ آتی وہ اس کو پڑھایا ہی نہیں کرتے تھے۔ تربیت سب سے پہلی چیز ہے، اخلاق سب سے آگے ہے، اخلاق کے 100 نمبر ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنی زبان کو دیکھیں کہ میری زبان سے، میرے رویے سے، میرے اخلاق سے میرا ہی کوئی مسلمان بھائی پریشان تو نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے نشانیاں بیان کی، فرمایا لیس المؤمن بالطعان، جو بندہ صحیح معنوں میں مومن ہے وہ کبھی کسی مسلمان کو تانا نہیں دیتا۔ تانے دینا یعنی کسی کا عیب پکڑ کے اس کو بیان کرتے رہنا۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو سابقہ بے نماز تھا، عقیدہ بھی خراب تھا، دین سے دور تھا، وہ اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اسلام کے اندر آ گیا، صحیح معنوں کے اندر اسلام پہ چلنے لگ گیا، پھر اس کو اس کا ماضی یاد کروا کے تانے دینا، یہ بھی اس چیز کے اندر شامل ہے۔ اور یہ ہر رویہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے۔ جو بندہ 20 سال کا ہوتا ہے، 20 سال کے بچے کی اور سوچ ہوتی ہے، 40 سال کا جو آدمی ہوتا ہے اس کی اور سوچ ہوتی ہے۔ بڑے ایسے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب ہم بچپنے میں تھے، ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی، بڑی کوتاہیاں کی۔ اور جو بندہ آگے بڑھتا ہے پھر اس کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ یار یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہے۔ جو وہ بڑا ہوتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اب جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے کہ اس کو اس کے ماضی کے تانے دے دے کے، عیب لگا لگا کے اس قدر دین سے متنفر کر دیا جاتا ہے، یقین مانے کئی لوگ مسجدیں چھوڑ جاتے ہیں، مدرسے چھوڑ جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ صحبت رکھنا چھوڑ جاتے ہیں، بڑوں کا احترام کرنا چھوڑ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کو جب بھی ملتے ہیں نا یہ ہمیں تان نہیں مارتا ہے، میں نہیں مارتا ہے۔ کیا ایمان ہے اس بندے کے اندر؟ فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن بندہ تو تانے مارتا ہی نہیں، وہ کبھی کسی کو اس کا ماضی یاد کروا کے اس کو تانے نہیں دیتا، اس کو حقیر نہیں کرتا۔ اور اس کا مطلق معنی بھی ہے، ایک تو نا ماضی یاد کروا کے کسی کو تانے مارنا، اور اپنے اندر یہ لفظ مطلق طور پہ معنی بھی رکھتا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے کسی بندے کو کوئی بھی تانا نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے خاندانوں میں یہ چلتا ہے، ہمارے گھروں میں یہ چلتا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں یہ چلتا ہے، ساس اور بہو کے رشتے میں بھی یہ چلتا ہے، دیورانیوں کو، جٹھانیوں کو، یہ سارے آپس کے گھرانوں کے اندر جو مسائل ہیں ان سب کے اندر یہ چیز چلتی ہے کہ ایک دوسرے کو تانے، ایک دوسرے کو مینے، اس کو نفسیاتی طور پہ زچ کر کے رکھنا، یہ سب کچھ ہمارے گھروں میں چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ شوہر ہے تو وہ بیوی کو تو لے کے کی آئی ہیں، تیرے والدین نے انج کیتا ہے، تمہارا باپ ایسے کا ہے، تمہاری ماں ایسے کیا، میں ادھر جاؤں مجھے کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ تانے میں نے بیوی کو مار مار کے اپنی عزت خود خراب کرتا ہے اس کی نگاہ کے اندر۔ اور کئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، وہ اپنے خامند کو اپنے ہی ساس اور سسر کے حوالے سے، خامند کے والدین کے حوالے سے اتنے تانے، اتنے مینے مارتے ہیں کہ آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات، وہ بیٹا اپنے باپ کو بلانا چھوڑ دیتا ہے، اپنی ماں کو بلانا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سارا ماحول گرم ہے۔ بازاروں میں بھی ایسا ہی ہے، ایک دوسرے کو تانے مار رہے اور تسی تے انج دے ہوندے سو، اج تانوں 4 پیسے لب گئے تے تسی ہواواں جوڑ دے ہو۔ یہ انسان کو جو تانے مارنا ہے یہ انسان کے ایمان کو، اخلاق کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے صحیح معنوں کے اندر بالطعان، مومن بندہ کبھی تانے مارنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو تانے مارتے ہیں نا ایک دوسرے کو یہ چھوڑ دیں۔ یاریوں میں بھی چلتا ہے، دوستیوں میں بھی یہ چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مد مقابل ہے نا اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا جو وقار اور عزت اس آدمی کے دل میں ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، قسم ہے اللہ کی میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں
وہ کہتے ہیں یار یہ اس گلی سے آ رہا ہے، میں اس گلی سے جانا ہی نہیں، وہ گلی بدل جاتے ہیں اس بندے کی بد کلامی کی وجہ سے۔ یہ نفرتیں، یہ تانے مینے مارنا، اس سے نفرتیں کھڑی ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان عداوتوں کو ہم نے ختم کرنا ہے اور مسلمانوں نے ایک اتحاد قائم کرنا ہے۔ انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، کبھی کسی کا عیب پکڑ کے اس کو تانا نہیں مارنا، کبھی اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا، اور یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اربعن، 4 چیزیں ایسی ہیں فی امتی جو میری امت میں ہوں گی، اور وہ 4 چیزیں فرمایا من الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی۔ ان میں ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمایا الطعن فی الانصاب، نسب کے معاملے میں تانے مارنا، برادریوں پہ تانے مارنا، میں اعلیٰ برادری والا ہوں، میں جٹ ہوں، یہ کمیار ہے، کمی کمین لوگ کھوتے ہوتے بین والے، انہوں نے کی پتہ ہے، اے جلائے نے کھڑیاں لانا نے، یہ جو ہمارے معاشرے میں باتیں چلتی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ الطعن فی الانصاب، نسب کے اوپر، برادری کے اوپر، خاندان کے اوپر تانے مارنا، فرمایا زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کی عادت تھی، اور فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو میری امت کے لوگوں سے کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ ماشاءاللہ کوئی اپنی اصلاح کر لے تو۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے، تانے دینا، کسی کو برادری کی بنیاد پہ حقیر سمجھنا، اور یہ ہندوؤں کی بھی رسم ہے، ہندوؤں کی رسم ہے۔ یہ جو آج کل چلتے ہیں نا ختم کل 40 میں، یہ سارا صریحاً ہندوؤں کی رسم، اور یہ رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ اس کی بنیاد میں ایک دوسرے کو تانے مارنا، نسب کی بنیاد پہ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ہندوؤں کے اندر نا ابھی بھی ذاتیں چلتی ہیں، یہ ذات پات کے مسئلے، ان کی جو بڑی ذات کے لوگ ہوتے تھے نا وہ چھوٹی ذات والوں کو مارتے رہتے تھے، ظلم کرتے تھے ان پہ، اور یہ عادت آئی زمانہ جاہلیت سے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، فرمایا پہلی امتوں کو اسی وجہ سے تباہ کیا گیا تھا، جب ان کا کوئی بڑی برادری والا کوئی جرم کرتا اس پہ حد نہیں لگاتے تھے، اور چھوٹی برادری والا اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا تو اس کو سزا دیا کرتے تھے، حقیر سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے ساڈا کی بگاڑنا ہے۔ وہ چیزیں ڈیلیور ہوئی ہندوؤں کے اندر، وہ بھی مشرک، آج کے ہندو بھی مشرک، ہندوؤں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر بھی خاندان، برادریاں، یہ بڑے بڑے دھڑے بنا دیے گئے، اور بڑی ذات والے چھوٹی ذات والوں پہ ظلم کرتے۔ جب ان کا کوئی بندہ مر جاتا پھر ان کا یہ عقیدہ بنتا کہ اب اس کی روح واپس آئے گی۔ یہ سومنات کا جو ان کا بت تھا نا، بہت بڑا بت جس کو سلطان محمود غزنوی نے توڑا تھا، وہ سومنات بت کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ روحوں کو واپس بھیجتا ہے، روحوں کو واپس بھیجتا ہے، اور ان کی روحیں جب آتی ہیں وہ پھر آ کے ہم سے بدلہ لیں گی، یہ ان کے عقیدے تھے، کیونکہ ہم نے ان پہ ظلم کیا ہے، ہم نے ان کو بڑا مارا پیٹا ہے، اب وہ آ کے ہم سے بدلہ لے گی روح، اور ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ پھر ان کو شیطان یہ پٹی پڑھاتا تم ایسا کرو، تم جن کے اوپر ظلم کرتے رہے، جن کا بندہ تم نے مار دیا نا، اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو کھانے کھلاؤ، ان کے لیے لمبی چوڑی دیگیں پکاؤ، اور بڑے بڑے پھلوں کی ٹوکریاں لا کے رکھو، ان کو راضی کر لو، ان کی خدمتیں کر لو۔ روحیں جب آ کے دیکھیں گی کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تو ظلم کیے، ہم تو دنیا چھوڑ کے آگے ہیں، لیکن یہ ہمارے بڑوں کے ساتھ بڑے ٹھیک ہے، وہ ہم سے بدلہ نہیں لیں گی۔ یہ آج جتنے ختم کل 40 میں ہوتے ہیں اس کے سب کے پیچھے یہ لاجک ہے۔ ہندوؤں کی رسم، شرک کے اوپر مبنی رسم، اور اس کی بنیاد میں کیا تھا کہ برادری کی بنیاد پہ لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کو تانے مارنے، یہاں تک کہ ان کو قتل کر کے رکھ دینا۔ تو فرمایا لیس المؤمن بالطعان، او کلمہ پڑھنے والوں، جو مومن ہوتا ہے وہ کسی کو تانا نہیں دیتا، وہ کسی کے عیبوں کو بیان نہیں کرتا۔ لا تلمزوا انفسکم، اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات سمجھائی، سورۃ حجرات، ایک ورقے کی سورت ہے، ایک ورقے، 26ویں پارے میں سورۃ حجرات، اس میں اللہ کے نبی نے، اللہ حکم الحاکمین نے اس طرح اخلاقیات کے دروازے کھول دیے، ادب سکھائے ہیں، کسی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بڑے کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔
کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کی جاسوسی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ ایک ورق کی صورت کے اندر رب تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بتا دیں جن کی وجہ سے معاشرے بدنام ہو جاتے ہیں۔ لیس المؤمن بالطاعان، تانے نہیں مار۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں، اپنی سوکن کے بارے میں یہ لفظ کہہ دیا اللہ کے نبی کو کہ وہ تو چھوٹے قد کی ہے، وہ تو چھوٹے قد کی۔ اب ہم سمجھتے ہیں جی یہ کوئی کون سا بات ہے اتنی بڑی، یہ تو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے نا، کسی کو رنگ کی وجہ سے، کسی کا کالا رنگ ہے تو اس کا نام کالو ڈال دیا، کسی کی ٹانگ خراب ہے اس کو لنگڑا کہنا شروع کر دیا اور اس بات کو مشہور کر دیا۔ یقین مانے آج یہ ماحول ہے کہ لوگ، اکثریت ایسا آپ کو ملے گا، اصل نام سے لوگ نہ واقف ہوتے ہیں، اور جو لنگڑا، کالو، فلانا فلانا اپنے پاس سے نام بگاڑ کے رکھے ہوئے ان ناموں سے وہ زیادہ مشہور ہے۔ پہچان بنا دیا ہم نے برے ناموں کو، الٹے ناموں کو، اور ہم سمجھتے ہیں یار اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے لیے تو انٹرٹینمنٹ ہے نا، یہ مزہ لینے کی بات ہے، شغل کی بات ہے۔ کسی کو کالو کہہ دو، کسی کو لنگڑا کہہ دو، کسی کو کانا کہہ دو، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ حضرت صفیہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے صرف اتنی بات کہی، کہا چھوٹے قد والی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ، تو نے ایسی بات کہی ہے لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اگر تیری اتنی سی بات کو کسی سمندر میں ملا دیا جائے، سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے، اتنی کڑوی بات تو نے کی۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ چیز معیوب ہے ہی نہیں۔ کیا خیال ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ کوئی چیز ہمارے ہاں یہ معیوب نہیں سمجھی جاتی، جس کو مرضی جیسا مرضی اس کا نام رکھ دو اور اس کے نام کو بگاڑتے جاؤ۔ موبائلوں میں نمبر سیو ہوتے ہیں الٹے ناموں سے، یاروں دوستوں کو بتایا جاتا ہے، بندے کو ذلیل کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے نبی کہتے ہیں ایک بات چھوٹے قد والی، کہا یہ اتنی کڑوی بات، اتنی کسیلی بات، اگر اس بات کو سمندر میں ملایا جائے، سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے، اتنی کڑوی تو نے بات کہی ہے۔ لیکن ہم یہ تربیت لینے کو تیار نہیں ہیں، ہماری تو زبانیں کھلی ہوئی ہیں، بے لگام زبانیں ہیں، بے لگام زبانیں، جس کو جب مرضی جب جی چاہا جو مرضی کہہ دیا اور ذرا ٹینشن بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کہا لوگ بات کرتے کرتے ایسی بات کر جاتے ہیں جس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ بات اللہ کے ہاں اتنی بری ہوتی ہے کہ اللہ اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے بندے کو جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، پہلے سوچو پھر تولو اور پھر بولو، اچھے انداز سے بولنا، لوگوں کے ساتھ ان کے رویے کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق۔ یہ جو باتیں ہمارے اندر ہیں نا جی ایسی لوکاں نال اونجی چلنا، جویں دا کوئی ہے بھی اودے نال اونجی چلنا، نہیں، یہ اصول غلط ہے۔ مشرک سے بڑا بدترین شخص دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے ہدایت کی۔ ہم تو مسلمانوں کو باتیں کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو، تو اپنا یہ اصول بنائیں کہ بندے کی حیثیت، اس کا سٹیٹس، اس کی برادری، میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ ہم سب انسان ہیں، انسان سارے کے سارے اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا تھا نا، آپ نے یہ بات کہی تھی، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فخر نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی برتری نہیں، سارے اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ ہاں اللہ کے ہاں جو تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہو سکتا ہے۔ اگر تقوی ایک سائیڈ پہ کیا جائے تو سب کے سب انسان اللہ کے ہاں برابر ہے۔ تو مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا۔ اور ایک بات آپ کو سناؤں، ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نا حضرت بلال کو کہہ دیا، یا ابن السودا، او کالی ماں کے بیٹے، صحابی رسول ہے، انہوں نے کوئی بات کی، حضرت بلال کو اچھی نہ لگی، حضرت بلال نے اعتراض کیا،
تو حضرت ابو ذر نے کہہ دیا یا ابن السودا، او کالی کلوٹی کے بیٹے۔ حضرت بلال کو غصہ آیا، قسم اٹھائی، کہتے ابو ذر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی ضرور شکایت لگاؤں، مقدمہ اللہ کے نبی کی عدالت میں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی آپ کو غصہ آیا، آپ نے حضرت ابو ذر کو کہا ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت کے عنصر پائے جاتے ہیں، اب تو مسلمان ہو گیا، اسلام کو فالو کرنے والا بن گیا، کیا تیرے اندر اب بھی زمانہ جاہلیت کے اثرات پائے جاتے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے اتنا محسوس کیا اس بات کو کہ میں صحابی رسول بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر بھی میری زبان سے یہ کلمہ نکل آیا اور اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا کہ تیرے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے۔ اتنا روئے، رو رو کے اللہ کے نبی کو کہتے ہیں میں معافی مانگتا ہوں، آپ میرے لیے اللہ کا الحاکمین سے مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، حضرت بلال کو ساتھ لے کے مسجد سے باہر آئے اور اپنا رخسار، اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا اور بلال کو کہا بلال میں ابو ذر تجھے کہتا ہوں اپنے قدم کے ساتھ میرے اس رخسار کو، میرے چہرے کو روند کے گزرو، پھر مجھے سکون ہونا ہے، ویسے سکون نہیں ہونا۔ میں اپنا چہرہ زمین پہ رکھتا ہوں، اپنے قدم کے ساتھ میرے رخسار کو مسل دو، روند دو اس کو، تو عزت والا ہے، تو مقام والا ہے، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں۔ یہاں تک باتیں گئی، حضرت بلال رونے لگ گئے، پاس آئے، حضرت ابو ذر کو اٹھایا اور ان کے رخسار کو چوم لیا اور چوم کے کہا کہ میں اس رخسار کو کیسے روند سکتا ہوں کہ جس رخسار نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کیے ہوں۔ ہم تو احترام کرنے والے لوگ ہیں، وہ چہرہ جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے میں اس چہرے کو کیسے روند سکتا ہوں؟ کتابوں میں لکھا دونوں کھڑے ہو گئے اور آپس میں معانقہ کیا، جفی ڈالی اور کتنی دیر تک دونوں روتے رہے اپنے اس عمل پر۔ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم تو کسی کو تانا دے کے، مینا دے کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ذرا طبیعت کے اندر ہمیں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا یار میں نے تو اس کی بے عزتی کر دی ہے، اس کو میں نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے، میں نے اس کو ذلیل کر دیا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ چہرہ ہے نا چہرہ، اللہ کے نبی نے کہا چہرے کے اوپر نہ مارا کرو، لا تضرب الوجہ، کبھی لڑائی ہو جائے نا تو چہرے پہ تھپڑ نہیں مارا۔ کہ اللہ کا الحاکمین نے آدم کے بیٹوں کے چہروں کو اپنے چہرے کے مطابق اس کو بنایا ہے، اس لیے آدم کے بیٹے یہ بات سن لیں، سمجھ لیں کہ جب بھی کبھی لڑائی ہو تو منہ کے اوپر تھپڑ نہیں مار۔ اور یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں یار لڑائی ہو جائے نا وہ آسان ہے، یہ جو بے عزتیاں، تانے، جگتیں ہوتی ہیں نا یہ برداشت نہیں ہوتی، یہ بڑی سخت باتیں ہوتی ہیں، بڑی کڑوی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، وَلَلَّعَانِ، دوسری چیز فرمایا مومن کسی پہ لعنتیں بھی نہیں بھیجتا۔ ہماری زبانوں پہ لفظ چڑھے ہوئے ہیں، چھوٹی سی بات ہو نا تو ہے ہی لعنتی، تو بھی لعنتی، تیرے پتر بھی لعنتی، یہ میاں بیوی آپس میں لگے ہوتے ہیں، یار دوست آپس میں لگے ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو جدید دور ہے، آج کل منہ سے نہیں کہتے لعنت، آج کل ایسے کرتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لعنت۔ فرمایا لیس المؤمن باللعان، مومن لعن طعن نہیں کرتا۔ فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، مومن بندے کا لعنت کرنا مسلمان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ساری دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو پرواہ نہیں ہے جتنا ایک مسلم آدمی کو قتل کرنے کی اللہ کو پرواہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا تباہ ہو جائے اللہ کو کوئی سروکار نہیں، کوئی پرواہ نہیں جتنی پرواہ اللہ کو ایک مومن آدمی کے قتل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور کئی قتل ہوتے ہیں زبانوں کے ساتھ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، کا مومن کو لعن طعن کرنا مومن کا یہ اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے یہ لعنت والے کلمات چھوڑ دیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اگر آپ کسی کو لعنت بھیجیں گے
تو آپ اس کو یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تیرے اوپر رحمت نہ کرے، جبکہ شریعت ہمیں کہتی ہے جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو السلام علیکم کہے، ورحمت اللہ کہے، وبرکاتہ کا بھی اضافہ کرے، 30 نیکیاں بھی لے جائے گا اور اپنے مومن بھائی کے لیے دعائے خیر اور رحمت کی اور برکت کی بھی کر جائے۔ لیکن ہم نے سلام کو چھوڑا اور لعنت کو اختیار کیا۔ یاروں دوستوں میں گالیاں چلتی ہیں، جڑا جڈی وڈی گال کڈدا اودے نال اوڈی گوڑی یاری ہوندی ہے۔ عجیب مزاج ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، لعنتوں پہ گناہوں پہ خوش ہیں، نیکی کرتے وقت جان جا رہی ہے، نمازوں میں سستیاں ہیں، عبادات میں غفلتیں ہیں، اور پیچھے جو ہمارے پاس اخلاقیات کی کچھ چیزیں ہیں ان کے اندر بھی ہم اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم لعنت کا لفظ اپنی زبان سے چھوڑتے ہی نہیں۔ اور میں قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے اللہ کا الحاکمین جن کی سفارش کی وجہ سے کئی جہنمی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا، لیکن وہ بندہ جس نے دنیا میں کسی پہ لعنت بھیجی ہوگی اللہ کا الحاکمین اس کو کسی بھی بندے کا سفارشی نہیں بنائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی کو لعنتی کہتا ہے نا، فرمایا کہ لفظ لعنت آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، پھر یہ زمین کی طرف آتا ہے، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دائیں طرف جاتا ہے، بائیں طرف جاتا ہے، رستے بند۔ فرمایا بالآخر یہ لعنت کا لفظ اسی بندے پہ آ گرتا ہے جس نے کسی مسلمان پہ لعنت کی ہو۔ اس لیے یہ لعنتیں دینا اور لعنت کرنا، میں کہتا ہوں شریعت نے سواری پر لعنت کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ ہم تو انسان ہیں نا، انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے نبی نے جانوروں پر سواریوں پر لعنت کرنے سے بھی منع کیا ہے، اس لیے زبانوں سے لعنت کے کلمات نہیں نکالتے۔ اور آگے تیسری بات کی وَلَلْفَاحِشِ، کہا مومن بندہ گندی باتیں بھی نہیں کرتا، وہ بری باتیں نہیں کرتا، وہ گالی کے ساتھ اپنی بات کا آغاز نہیں کرتا، وہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ گندی چیٹس کو اور گندے ایپس کو استعمال نہیں کرتا۔ وَلَلْفَاحِشِ، بے حیائی کو مومن پسند نہیں کرتا۔ مومن حیادار ہوتا ہے، الحیاء من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس بندے کے اندر حیا ہے، غیرت ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ جس کے پاس غیرت و حیا کوئی نہیں، یہ دلیل ہے کہ اس کے پاس ایمان ہی کوئی نہیں۔ فرمایا مومن بندہ فحش گو نہیں ہوتا، وہ آپس میں بیٹھ کے لوگوں کی عزتوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر تبصرے نہیں کرتے، گرل فرینڈ کی باتیں نہیں کرتے، عاشقی مشوقی کی باتیں نہیں کرتے، یا کوئی اپنی لڑکیوں کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ مومن فحش کو پسند نہیں کرتا۔ اور آج کے اس جدید دور میں یہ سوشل میڈیا سب سے بڑا شیطان ہے۔ آج آپ کو باقاعدہ پلے سٹور سے ایسی ایپس مل جاتی ہیں جس کے اوپر باقاعدہ لڑکیاں موجود ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، یہودی عیسائی ظالم بدماش میدانوں میں ہم سے پٹ جانے والے، بھاگ جانے والے، اور دنیا سے جن کو اسلام کی تلوار نے گردنیں کاٹ کاٹ کے ان کے پچھڑوں تک کو سبق سکھا دیا ہے، اب وہ میدانوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ اس انداز سے مسلم جوانوں کو ان برائیوں میں، ان خبیث حرکتوں کے اندر پھنسا رہے ہیں تاکہ ان کے دل سے ایمان کا ایک ذرہ بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور ہمیں ویسے بڑی نظر ہے ہماری دنیا پہ، ہمیں دنیا کے اوپر ہماری بڑی نظر ہے کہ جی میں سارے مسئلے حل کروں گا، عمران خان بڑا اچھا ہے، نواز شریف بڑا اچھا ہے، زرداری بڑا اچھا ہے، وہ بڑا اچھا ہے۔ ان چیزوں پہ ہماری بڑی نظر ہے، اپنی ذات پہ، اپنے نفس کے اوپر ہماری ذرا بھی توجہ نہیں ہے کہ میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہوں، دنیا میرے ہاتھوں کی قدموں کی بیڑی بنی ہوئی ہے، میں عبادات سے غافل ہوں، ہر چیز سے غافل ہوں، اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہی کوئی نہیں، اور آپس میں فحش بات، فحش کلام، یہ کوٹ کوٹ کے ہمارے جوانوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ یہ آج کے نوجوان قسم اللہ کی بڑی گالی بکتے ہیں، بڑی گندی باتیں کرتے ہیں، بڑی ہی گندی باتیں کرتے ہیں۔ وَلَلْفَاحِشِ، کہا مومن بندہ فاحش نہیں ہوتا، وہ گندی باتیں نہیں کرتا۔ وَلَلْبَذِی، اور آخری بات کہ مومن گالی گلوچ بھی نہیں کرتا، بد کردار نہیں ہوتا۔ بدی بولتے ہیں کہ ایک بندہ ایویں کوئی بات نہیں ہوئی، بس ایویں کہتا ہے آؤ یار بھئی یہ گلا باتیں کریے،
اور بیٹھتا ہے اور فضول مجلسیں لگاتا ہے، کوئی اسلام کی بات اور ایمان کی بات نہیں کرتا، بس ایویں یار میرا گھر دل نہیں سی پہ لگتا، میں کیا چلو بازار چلنے ہیں تے یاراں کول جا کے بہنے تے گلاں باتاں کر رہے ہیں۔ پر میں یہ بذی مومن بندہ فضول باتیں نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا اسلام اس وقت بڑا حسین اور بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے جب وہ فضول قسم کے کاموں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ آؤ عزیز بھائیو، اپنی زبانوں کو لگام ڈالیں اور ان کا اچھا استعمال کریں۔ تانے دینا، لان تان کرنا، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو یوتھیا ہے، تو پٹواری ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے، یہ ساری باتیں یہ ہماری زبان کی غلاظتیں، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے نبی ہاتھ میں پکڑ کے اپنی زبان کو لوگوں سے کہا کرتے تھے، اور لوگوں اس زبان کے شر سے اپنے آپ کو بچا۔ خواتین کو بھی کہا گیا، کہا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ عورت نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں، عورتوں کی کثرت کیوں ہے؟ فرمایا تکفرن العشیر، کہا یہ اپنی زبان سے ناشکری کفر والی باتیں کر کر کے اپنے خاوند کو اور اپنے پورے خاندان کو پریشان رکھتی ہیں۔ زبان کی ناشکری کی وجہ سے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی۔ اس کے اندر ہڈی کوئی نہیں ہے، زبان کے اندر ہڈی کوئی نہیں، لیکن یہ ہڈیاں تڑوا دیتی ہے۔ اس لیے شریعت ہمیں کہتی ہے اس کو لگام ڈالو، یہ چھوٹی سی ہے، یہ تمہیں بدنام کروائے گی دنیا میں بھی اور کل قیامت کو اللہ کے دربار میں بھی۔ اس لیے فرمایا وَلَا الْبَذِی، مومن بندہ گالی نہیں بکتا۔ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کا مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ فسق ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکل جانا۔ گالیاں بکنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، فرمایا یہ فسق ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں سے گالیاں نہ بکو۔ ہمارے چوکوں چوراہوں میں ہمارے جوان خاص طور پہ ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہیں، یہاں سے بیٹیاں گزرتی ہیں، خواتین گزرتی ہیں، لوگوں کی عزتیں گزرتی ہیں، اپنی زبان کو لگام ڈالیں۔ یہ گالیاں دینا، فحش گوئی کرنا، لان تان کرنا، برادریوں کی بنیاد پہ کسی کو حقیر سمجھنا، یہ سارے کام چھوڑ دیں، یہ کفر ہے، اللہ کی قسم کفر ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا غریب، نادار اور مفلس بندہ وہ ہے کہ جس کی برے اخلاق اور برے رویے کی وجہ سے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے، جس کے حق میں جنت کا فیصلہ تھا چند لمحوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر پھینکے گے۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِی، کسی کو تانے نہ دو۔ ہاں اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، اصلاح کے بھی طریقے بتائے ہیں شریعت نے۔ آپ اس بندے کے پاس جائیں، اس سے سلام لیں، اس کو کچھ کھلائیں پلائیں، ظرف بڑا کریں، اپنا ظرف وسیع کریں، اس کو کچھ کھلا پلا کے اس کو کہیں بھائی تو نے یہ بات کی تھی تو یہ بات غیر مناسب ہے، اپنا انداز ٹھیک کر، اپنی اصلاح کر۔ اس انداز سے، اچھے اور بھلے انداز سے لوگوں کی تربیت کرنا، اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے، تو ایک کرے گا میں دو کروں گا، فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی اپنے والدین کو بھلا کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلے میں تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے گا۔ تو گالی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اپنے ماں باپ کو گالیاں کس نے پڑھوائیں؟ تو نے ہی پڑھوائی نا۔ اس نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالیاں نکالے۔ اس لیے کسی کو بھی عقیدہ ہے نا، عقیدہ، اللہ نے موحد بندوں کو یہ درس دیا قرآن میں کہ تم نے مشرکین کے جو انہوں نے اپنے رب بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی برا بلا نہیں کہنا۔ مشرکین نے جو شرک کرتے ہیں، ان کے خدا لات منات عزا یا آج کل جو بھی قبر پیر پرستی جو کچھ بھی ہے، کہا کسی کو برا نہیں کہنا، گالی نہیں نکالنی، اچھے انداز سے اصلاح کرو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہا تم ان کے معبودوں کو گالیاں دو گے، بدلے میں وہ تمہارے رب کو گالیاں دیں گے، تو ذریعہ آپ بنے کہ آپ کی وجہ سے اللہ کا منحاکم ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں،
اسلام تو اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتا، چہ جائے کہ ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیں۔ تو اپنی زبان کا بڑا اچھا استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان کو برائیوں سے بچا کے ذکر و اذکار اور خیر والی باتوں کی طرف لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔